عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، تو آج ہمارا سبق نمبر 11 سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ٹاپک ہے آؤ بجلی بچائیں۔ تو بچوں میں سب سے پہلے ریڈنگ کروں گی اور آپ نے توجہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ سب اپنی بکس اوپن کریں اور میں ریڈنگ سٹارٹ کر رہی ہوں اور آپ نے بالکل توجہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیلی ویژن پر کارٹون لگے ہوئے تھے، پنکھا چل رہا تھا۔ اس وقت ٹیلی ویژن والے کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ ابا جان کمرے میں آئے تو انہوں نے آواز دی، بچوں کہاں ہو تم؟ راشد اور کلثوم دوسرے کمرے میں بیٹھے کھلونوں سے کھیل رہے تھے۔ ابا جان کی آواز سن کر دوڑے دوڑے آئے۔ ابا جان، بچوں آپ نے ٹیلی ویژن اور پنکھا بند نہیں کیا؟ راشد، ابا جان اس طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ دھیان کا کیا مطلب ہوگا؟ توجہ، ٹھیک ہے۔ ابا جان، کس قدر بجلی ضائع ہو رہی ہے؟ بچوں بجلی صرف اتنی استعمال کرنی چاہیے جتنی ضرورت ہو۔ کلثوم، ابا جان بجلی ضائع ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ابا جان، بیٹا ہم گھروں، سکولوں، دفتروں، دکانوں اور کارخانوں میں بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مدد سے مشینیں اور پنکھے چلتے ہیں، ہمارے گھر ٹھنڈے رہتے ہیں۔ اگر بجلی نہ ہو ہماری مشینیں رک جائیں، گرمی سے ہمارا برا حال ہو جائے، ہم ٹیلی ویژن نہ دیکھ سکیں، کمپیوٹر نہ چلا سکیں، بہت سے کام ادھورے رہ جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، اس وقت ہمیں کس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم بجلی کی بچت کریں تو ہم لوڈ شیڈنگ سے بچ سکتے ہیں۔ بچوں یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ویری گڈ۔ اب نیکسٹ پیج پہ چلیں۔ راشد، ابا جان لوڈ شیڈنگ کا بجلی سے کیا تعلق ہے؟ ابا جان، ہمارے ملک میں بجلی ایک خاص مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم بجلی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یا اسے ضائع کرتے ہیں تو پیدا ہونے والی بجلی ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس صورت میں ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کلثوم، ابا جان بجلی کے زیادہ استعمال سے بل بھی تو زیادہ ہو جاتا ہے۔ ابا جان، جی بیٹی، اگر ہم بجلی ضائع کریں گے تو ہمیں بل بھی زیادہ ادا کرنا پڑے گا، یہ تو فضول خرچی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ بجلی احتیاط سے استعمال کریں گے اور اسے ضائع ہونے سے بچائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، تو اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے کہ بجلی کے کوئی سے 2 استعمال بتائیں۔ تو بچوں بجلی کے کوئی سے 2 استعمال بتائیں آپ مجھے۔ تو پہلا کیا استعمال ہے؟ پہلا استعمال ہے کہ ہم لوگ بجلی سے کیا ہوتا ہے، ایک تو ہمیں روشنی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بجلی سے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بجلی سے۔ اگر بجلی نہیں ہوگی تو ٹی وی کیسے لگے گا، ہم ٹی وی کیسے دیکھیں گے۔ اس کے بعد فریج، ریفریجریٹرز جو ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر گھر کے کچن میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں بجلی نہیں ہوگی، آپ کے پاس آپ کا فریج نہیں چلے گا، اور جب آپ کا فریج نہیں چلے گا تو پھر آپ کی اکثر سالن، دودھ وغیرہ اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں خراب ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو بچوں آپ نے کوئی سے بھی 2 آسان سے استعمال بتانے ہیں، یہ جسٹ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر بجلی نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اگر بجلی نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ تو بچوں اگر بجلی نہیں ہوگی تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جو بجلی ہوتی ہے وہ ایک ضروری چیز ہے نا، ایک امپورٹنٹ ہماری لائف کا ایک ضروری حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب جیسے بجلی نہیں ہوگی ٹی وی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، لائٹ نہیں ہوگی آپ کا ریفریجریٹر نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، لائٹ نہیں ہوگی آپ کا موبائل فون چارج نہیں ہوگا، اور جب موبائل فون چارج نہیں ہوگا تو یقیناً اس کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے، پھر آپ کسی کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔
اگر لائٹ نہیں ہوگی تو ہم لوگوں کے لیے انٹرنیٹ یوز کرنا مشکل ہوگا. اب بچوں انٹرنیٹ یوز کرنا، انٹرنیٹ پہ ہم لوگ اکثر یوٹیوب وغیرہ اس طرح کی چیزیں جس پہ ہم لوگ لیسنز وغیرہ دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ تو ہمارے لیے اس کام میں بھی مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ پنکھا اور ٹیلی ویژن کیوں چل رہا تھا؟ پنکھا اور ٹیلی ویژن اس وجہ سے چل رہا تھا کہ جو بچے تھے وہ دوسرے روم میں کھلونوں سے کھیل رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اس روم میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ روم خالی تھا، وہ کمرہ خالی تھا، اس وجہ سے وہاں پہ پنکھا اور ٹیلی ویژن چل رہا تھا. فضول خرچی سے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ تو فضول خرچی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہ فضول خرچی سے منع فرمایا. پانی کو ضائع ہونے سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ تو بچوں پانی کو ضائع ہونے سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ پانی کو ضائع ہونے سے ایسے بچایا جا سکتا ہے کہ بچوں ہمیں جتنا پانی ضرورت ہوتا ہے ہمیں اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ واش روم میں جاتے ہیں، اگر وضو کرنے جاتے ہیں یا ہاتھ پاؤں یا منہ دھونے جاتے ہیں، تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ساتھ میں ہاتھوں پہ صابن لگایا اور وہیں پہ ہم نے اپنی جو ٹیب ہوتی ہے، جو ٹوٹی ہوتی ہے، وہ ہم نے کھلی چھوڑی ہوتی ہے اور وہ پانی اس سے گر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ صرف اتنا پانی لیں جتنا آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اگر آپ سنک میں، ٹھیک ہے، واش روم میں جو سنک ہوتے ہیں، اگر آپ وہاں پہ منہ دھو رہے ہیں تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اگر تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اور پھر صابن لگاتے ہیں تو آپ کو اسی ٹائم ٹیپ بند کر لینی چاہیے تاکہ جو پانی ایکسٹرا آ رہا ہے وہ ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم لوگ اور پانی کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فضول پانی ہم لوگ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ پودوں کو پانی دے رہے ہیں تو آپ ان کو بھی ایک حساب میں، ایک جتنی ان کو ضرورت ہے بس اتنا پانی دیں. ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک وہ پانی کا وہ بھرا، ٹھیک ہے، بالٹی میں پانی بھرا اور لا کے ایک ہی پھول میں سارا انڈیل دیا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ایک مقدار میں جس چیز اس کو مطلب پودوں کو جتنی پانی کی ضرورت ہے بس اتنا دینا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں. تو اس طرح سے ہم پانی کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے بھی مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے، کہ پانی کو ضائع ہونے سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے. اچھا بچوں، تو اس کے بعد ہے کہ بجلی کی بچت کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو بچوں بجلی کی بچت کا کیا فائدہ ہوگا یہ آپ مجھے بتائیں گے. جیسے کہ ہم نے اس ٹاپک میں بھی پڑھا ہے کہ اگر بجلی ہم لوگ ضائع کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو جس ٹائم ہمیں اکثر بجلی کی جب ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہمیں بجلی نہیں مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم بجلی کی بچت کریں گے تو ہم لوڈ شیڈنگ سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. اگر ہم بجلی کی بچت کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوڈ شیڈنگ سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بجلی کی ضائع کرتے ہیں، اگر ہم زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بل بھی زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم بجلی کی بچت کریں گے تو ایک لوڈ شیڈنگ سے بچ جائیں گے اور ایک ہمیں زیادہ بل ادا نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کیا آپ بھی راشد اور کلثوم کی طرح بجلی ضائع کرتے ہیں؟ تو بچوں یہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ بھی کلثوم اور راشد کی طرح بجلی ضائع کرتے ہیں؟ تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے. نہیں ضائع کرتے. ویری گڈ، اچھی بات ہے. ویسے بھی بجلی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فضول خرچی سے منع کیا. اور جب ہم فالتو بجلی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ جیسے اب یہاں پہ کہانی میں بتایا گیا ہے کہ راشد اور کلثوم دوسرے کمرے میں کھیل رہے تھے لیکن ایک کمرے کی لائٹ بھی چل رہی تھی. اچھا، وہاں پہ ٹی وی بھی چل رہا تھا. تو یہ فضول خرچی ہے. ہم لوگ بھی اکثر ایسے کرتے ہیں. گرمیوں میں زیادہ تر دیکھا جائے تو پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، بجلی آن ہوتی ہے اور ہم لوگ کہیں اور کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں یا کچن میں ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ اگر جو کمرہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے وہاں کی لائٹ بند ہونی چاہیے. اگر گرمی کا موسم ہے تو وہاں پہ پنکھا بھی بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بچوں اس طرح سے ہم اپنی بجلی کو بچا سکتے ہیں. اور یہاں پہ بتایا کہ اگر ہم بجلی کی بچت کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہم لوڈ شیڈنگ سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں.
تو یہ جو لیسن ہے یہ شارٹس ہے، ٹھیک ہے، اس کی بس ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ جو سوال دیے گئے تو یہ آپ سے ان کا جو سوال دیے گئے مطلب یہ میں نے آپ سے اس لیے پوچھے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کتنا سمجھ رہے ہیں. تو بچوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ بہت اچھے سے میرے سبق کو اچھے سے سمجھتے ہیں اور اچھے سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بچوں یہ جو میں نے آپ کو اس کے جواب بتائیں یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے تاکہ آپ یہ بھول نہ پائیں، ٹھیک ہے. تو بچوں میں یہ رپیٹ کرتی ہوں کہ آج ہمارا ٹاپک کیا تھا، آؤ بجلی بچائیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے ایک سٹوری تھی جس میں یہ تھا کہ ایک روم میں ٹیلی ویژن چل رہا تھا، ٹی وی چل رہا تھا، لائٹ آن تھی، اور دو بچے بہن بھائی، بھائی کا نام راشد تھا اور بہن کا نام کلثوم تھا. تو وہ دونوں دوسرے کمرے میں بیٹھ کر کھیل رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ دونوں دوسرے کمرے میں بیٹھ کر کھیل رہے تھے، اور بجلی دوسرے روم کی بجلی اور ٹی وی آن تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے ابا جو ہوتے ہیں، ان کے ابو آتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بچوں اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ٹی وی اور پنکھا بند نہیں کیا. تو بچے ان کو بتاتے ہیں کہ ابو ہمارا دھیان نہیں دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ان کے ابا جان ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ بجلی ضائع ہو رہی ہے اور بجلی ضائع کرنا بری بات ہے. پھر ان سے ان کے بچے پوچھتے ہیں کہ بجلی ضائع کرنے سے کیا ہوتا ہے. تو بچوں بجلی ضائع کرنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھیں ہم لوگ گھروں میں، اسکولز میں، دفتروں، دکانوں اور کارخانوں میں بجلی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بجلی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی مدد سے آپ کو پتہ ہے مشینیں چلتی ہیں، پنکھے چلتے ہیں، اے سی چلتے ہیں اور ہمارے گھر ٹھنڈے رہتے ہیں. دیکھیں اگر بجلی نہیں ہوگی تو مشینیں رک جائیں گی، ہمارا کام رک جائے گا، ٹھیک ہے. اگر پنکھے نہیں چلیں گے، اور جب پنکھے نہیں چلیں گے تو گرمی سے ہم برا حال ہوگا، ٹھیک ہے. گرمی سے کتنی بری حالت ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے. ہم ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم نیوز نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کمپیوٹر پہ کوئی کام نہیں کر سکتے، مطلب ہمارے بہت سے کام رہ جاتے ہیں. اور اگر آپ بجلی ضائع کرتے ہیں تو اکثر لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم کتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ان کا بیٹا ہوتا ہے راشد، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا بجلی سے کیا تعلق ہے. پھر اس کے بچان اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک خاص مقدار میں بجلی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جب ہم بجلی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یا اسے ضائع کرتے ہیں تو جو پیدا ہونے والی بجلی ہوتی ہے وہ ہماری جو مطلب پھر سے جو جس بجلی کو ہم پیدا کرتے ہیں وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں ہوتی. تو اس صورت میں ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور زیادہ بجلی استعمال کرنے سے بل بھی زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم بجلی کو ایک مقدار میں جتنی ہمیں ضرورت ہے ہم اتنا استعمال کریں گے تو ہمارے بلز کم آئیں گے، ٹھیک ہے. اور لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور اللہ پاک نے بھی ہمیں فضول ہر چیز کرنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے بچوں. تو یہ تھا آج کا ٹاپک اور یہ تھی سٹوری. آپ نے اچھے سے سمجھی ہوگی، اچھے سے، اور اس میں کوئی بھی ایسا مشکل لفظ نہیں تھا جس کا میں آپ کو میننگ بتاتی، مطلب بتاتی، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بچوں اب آپ مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ اگر بجلی، ٹھیک ہے، اگر ہم بجلی زیادہ استعمال کریں گے، اس کو ضائع کریں گے، ٹھیک ہے، ضائع کریں گے تو اس کا کیا نقصان ہوگا. تو بچوں آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کا کیا نقصان ہوگا. تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ ویری گڈ. اگر ہم بجلی ضائع کریں گے تو اس سے ایک تو لوڈ شیڈنگ ہوگی اور دوسرا کیا ہوگا، بل زیادہ آئیں گے، بل زیادہ آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ اس کے دو نقصان ہیں. تو بچوں یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا تو ہم نے ابھی تک جتنا بھی پڑھا، ٹھیک ہے، اس میں میں آپ کو ایک بار اسم اور فعل کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ چیز آپ کو یاد رہے، آپ اس کو بھول نہ سکیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کو یاد رہے اور وہ آپ کے ذہن میں رہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا تھا اسم، ٹھیک ہے. تو اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کیا ہوتا ہے؟
इसम किसी भी जगह, किसी भी शख्स, किसी भी चीज का नाम होता है, ठीक है। इसम क्या होता है? किसी भी जगह, किसी भी शख्स, किसी भी चीज का नाम होता है। ये मैं आपको इसम और फेल इसलिए अभी करा रही हूँ, मैंने आपको पिछले लेसन में भी कराया था, लेकिन मैं अभी आपको इसलिए ये सब रिपीट कर रही हूँ ताकि आप भूल ना पाए, ठीक है, और आपको ये चीज जहन में रहे। जैसे अली किताब पढ़ता है, अब इसमें दो इसम है, एक अली और एक किताब, ठीक है। अली एक इंसान का नाम है और किताब चीज का नाम है, ठीक है, किताब, ठीक है। तो ये दोनों इसम हो गए। और फेल क्या होता है? फेल कोई फेल का मतलब ही होता है काम करना, ठीक है। फेल क्या होता है? फेल का मतलब होता है काम करना, ठीक है। फेल का मतलब ही होता है काम करना। मतलब कोई भी ऐसा कोई भी मतलब ऐसी वो ऐसा अल्फाज जिससे आपको ये जाहिर हो रहा हो कि इससे मतलब जिस अल्फाज से जाहिर हो रहा हो कि भाई कोई काम हो रहा है, तो वो फेल होता है। जैसे वो मुझे पढ़ाती है, अब पढ़ाती क्या हुआ? काम हुआ, फेल हुआ, ठीक है। वो मुझे पढ़ाती है, पढ़ाती क्या हुआ? फेल हुआ। तो ये क्या होता है? फेल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाती हूँ ये आपने नोट डाउन करनी है ताकि आप ये भूल ना सकें, ठीक है बच्चों। आप कोशिश करें कि आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन किया करें, ठीक है। फिर इससे ये होगा कि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप जो पढ़ते हैं वो आपको ज़हन में रहेगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, एक मोरल स्टोरी है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, ठीक है। इससे आपने क्या सीखा? अच्छा बच्चों, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। एक बार दो दोस्त जा रहे थे किसी दूसरे शहर में, ठीक है। वो किसी काम ढूंढने के सिलसिले में जाते हैं कि रास्ते में एक जंगल आता है, वो जंगल से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। काफ़ी अंधेरा हो चुका हुआ होता है और वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं कि अचानक ना उनके सामने एक रीछ आता है ना, उनको एक रीछ नज़र आता है, ठीक है। तो उनमें से अब एक दोस्त क्या करता है कि वो भागता है और भागकर वो दरख्त पर चढ़ जाता है, ठीक है। और जो दूसरा दोस्त होता है उसे तो दरख्त पे चढ़ना आता नहीं है, तो वो वहीं पे ज़मीन पे लेट जाता है सांस रोक के। अब वो रीछ करीब आता है और वो जो लेटा हुआ दोस्त होता है, जो बंदा नीचे लेटा होता है, ठीक है, वो रीछ उसको स्मेल करता है, उसको सूंघता है, सूंघ के वो वहाँ से उसको स्मेल करके इधर उधर मतलब अच्छे से उसको देख के वो चला जाता है ना। तो अब जो रीछ होता है वो मुर्दा गोश्त नहीं खाता, ठीक है। तो इस वजह से वो उस बंदे के लिए भी यही सोचता है कि ये मर चुका है ये, क्योंकि वो जो पहला दोस्त था जो नीचे ज़मीन पे था, ठीक है, वो सांस रोककर लेट चुका था, ठीक है। वो सांस रोक के लेटा हुआ था, इस वजह से वो उसके लिए सोचता है कि ये मर चुका है, ठीक है। तो इस वजह से वो उसको वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। अब वो जो दूसरा दोस्त होता है जो दरख्त पे होता है वो नीचे उतरता है, ठीक है। जब वो रीछ चला जाता है, वो नीचे उतरता है तो वो अपने दोस्त से पूछता है कि रीछ ने तुम्हारे कान में ऐसी क्या बात कही। तो वो कहता है कि मुझे रीछ ने मेरे कान में ये कहा कि खुदगर्ज और मतलबी दोस्त नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। अब इस कहानी का क्या नतीजा निकला कि हमेशा ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारा साथ दें, जो मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ ना छोड़ें। अब देखें कि उसको दरख्त पे चढ़ना नहीं आता था एक दोस्त को, दूसरा दोस्त उसकी परवाह किए बगैर खुद दरख्त पे चढ़ गया, ठीक है। अगर वो दोनों सच्चे साथी होते तो वो उसको भी साथ दरख्त पे चढ़ाता, अगर नहीं चढ़ा सकता था तो क्या होता, खुद भी उसके साथ कहीं भाग जाता या ऐसा कुछ होता, लेकिन वो खुद अपनी जान बचा के वो दरख्त पे चढ़ गया, ठीक है। तो इसका क्या आपको तो इससे आपको क्या नतीजा मिलता है कि कभी भी ऐसा दोस्त नहीं बनाना चाहिए जो खुदगर्ज हो, जो मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ दे, ठीक है बच्चों।
تو اس سے یہ کہانی اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک اور سٹوری سناؤں گی آج بچوں, تاکہ آپ لوگ بالکل بھی بور نہ ہوں. ٹھیک ہے, فریش رہیں, اور میرے جو میں آپ کو ابھی پڑھاتی ہوں کلاس میں وہ آپ اچھے سے سمجھیں. ٹھیک ہے بچوں, تو اب جو میں آپ کو نیکسٹ سٹوری سنانے جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نابینا فقیر کی دانشمندی. ٹھیک ہے بچوں, اچھا میں شروع کرتی ہوں, اور اس کا جو نتیجہ ہے, جو مورل ہے, وہ آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو پیارے بچوں, بہت سالوں کی بات ہے, ملک خراسان میں بخت شاہ کی حکومت تھی, جو بہت نیک اور رحم دل بادشاہ تھا. ٹھیک ہے, تو ایک ملک تھا جس کا نام تھا خراسان, اس میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی, اور وہ بادشاہ بہت نیک اور رحم دل تھا. ٹھیک ہے, اس کے برعکس بخت شاہ کا وزیر انتہائی مغرور اور بدمزاج شخص تھا. وزیر بننے کے بعد قوت اور اختیارات اور دولت کی ریل پیل نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا, جس کی وجہ سے وہ ہر شخص کو حقیر سمجھتا تھا. یہاں تک آپ کو سمجھ آئیے کہ ایک ملک تھا, ٹھیک ہے, جس کا نام تھا خراسان. ٹھیک ہے, اس میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی, جس کا بادشاہ کا کیا نام تھا, بخت شاہ. ٹھیک ہے, جو کہ بہت ہی نیک اور رحم دل بادشاہ تھا. ٹھیک ہے, اب اس کے برعکس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مخالف یا الٹ یا متضاد. ٹھیک ہے, اب اس کے بجائے جو اس کا وزیر ہوتا ہے, بادشاہ کو جو وزیر ہوتا ہے, وہ بہت ہی مغرور ہوتا ہے اور بہت ہی بدمزاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کو جب وزیر کا عہدہ ملتا ہے تو اس کے بعد وہ ہر بندے کو حقیر سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, ایک دن بادشاہ بخت شاہ اور اس کا وزیر اور ان کا خاص ملازم سفر پر روانہ ہوئے. ٹھیک ہے, وہ تینوں علیحدہ علیحدہ گھوڑوں پر سوار تھے. جب وہ ایک صحرا سے گزرے تو اچانک انہیں ریت کے طوفان نے گھیر لیا. گرد و غبار کی وجہ سے انہیں راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا, لیکن ملازم نے بادشاہ کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کے ساتھ رہا, جبکہ وزیر ان سے بچھڑ گیا. ٹھیک ہے, کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو وہ دونوں الگ الگ وزیر کو تلاش کرنے لگے. تو یہاں تک آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن بادشاہ اور اس کا جو وزیر اور ایک ان کا خاص ملازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بادشاہ کا خاص ملازم, وہ تینوں سفر پہ جاتے ہیں نا, تو ان تینوں کے علیحدہ علیحدہ گھوڑے ہوتے ہیں. تو جب وہ صحرا سے گزرتے تو اچانک ہی صحرا کا طوفان آتا ہے. بچوں, صحرا کا بھی طوفان آتا ہے, جس میں ایک سمجھ لے کہ ریت نا بہت تیزی سے نا آپ کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے, تو صحرا کے طوفان میں بھی ہوتا ہے کہ جو ملازم ہوتا ہے وہ تو بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جو وزیر ہوتا ہے وہ ان سے الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد وہ بادشاہ اور جو اس کا ملازم ہوتا ہے وہ وزیر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو کافی دیر کی جب تلاش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کافی دیر کی تلاش کے بعد ملازم کو ایک جھونپڑی نظر آئی. جب وہ وہاں پہنچا تو اسے ایک اندھا فقیر بیٹھا دکھائی دیا. ملازم نے اس سے انتہائی بدتمیزی سے پوچھا, اندھے, کیا تو نے اس طرف سے کسی گھوڑ سوار کے گزرنے کی آواز سنی ہے؟ ٹھیک ہے, اب وہ جو ملازم ہوتا ہے تو وہ بڑا مطلب اس کو ایک جھونپڑی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تلاش میں نا, تو وہ اس جھونپڑی کے اندر جاتا ہے تو وہاں پہ ایک فقیر بیٹھا ہوتا ہے جو اندھا ہوتا ہے نا, تو وہ ایک دم سے اس سے جا کے پوچھتا ہے, بہت بدتمیزی سے پوچھتا ہے کہ اندھے, مطلب کیا تمہیں یہاں سے کسی گھوڑے کے گزرنے کی آواز آئی ہے؟ ٹھیک ہے, فقیر نے جواب دیا, نہیں بھائی, مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا. ملازم یہ سن کر آگے بڑھ گیا. تھوڑی دیر بعد وزیر بھی اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہوا ادھر سے گزرا. جھونپڑی دیکھ کر وہ بھی رکا اور اس نے فقیر سے پوچھا, او فقیر, کیا تم نے یہاں سے کسی آدمی کے گزرنے کی آوازیں سنی ہیں؟ اس نے وزیر کو بھی وہی جواب دیا جو ملازم کو دیا تھا. وزیر بھی وہاں سے آگے بڑھ گیا. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بخت شاہ بھی جھونپڑی کے پاس سے گزرا. فقیر کو دیکھ کر گھوڑے سے نیچے اترا. پہلے فقیر کو سلام کیا, اس کے بعد انتہائی ادب سے پوچھا, شاہ صاحب, کیا آپ نے کسی گھوڑے کی آوازیں سنی ہیں؟ نابینا فقیر نے جواب دیا, جی ہاں جہاں پناہ, پہلے حضور کا ملازم ادھر سے گزرا, پھر آپ کا وزیر. بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی. اس نے پوچھا, شاہ صاحب, آپ تو نابینا ہیں, آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بادشاہ ہوں؟ تو بچوں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ فقیر وہاں سے چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, فقیر پوچھ کے جاتا ہے, تو پھر بادشاہ کا جو وزیر ہوتا ہے وہ بھی بادشاہ اور اس فقیر کو تلاش کر رہا ہوتا ہے نا. پھر وہ اس جھونپڑی میں آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے, فقیر, کیا تمہیں یہاں سے کسی بندے کے گزرنے کی یا کسی کی آواز آئی؟ تو فقیر اس کو منع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بادشاہ آتا ہے. ٹھیک ہے, بادشاہ اپنی سواری سے اترتا ہے, بڑے ادب سے وہ اندر جاتا ہے, بڑے ادب سے ان سے سلام کرتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ فقیر سے کہ شاہ صاحب, ان کو کیا کہتا ہے کہ آپ کو یہاں پر سے
کسی آدمی کے گزرنے کی آواز آپ نے سنی تو واپس اس کے بعد وہ فقیر کہتا ہے کہ جی ہاں میں نے سنی ہے. پہلے آپ کا ملازم گیا ہے یہاں سے میرے پاس سے ہو کے, پھر وزیر گیا نا. تو بادشاہ بہت حیرت ہوتا ہے کہ یہ تو اندھا ہے, یہ دیکھ بھی نہیں سکتا, پھر ان کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بادشاہ ہوں. ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو کیسے پتا چل گیا کہ میں بادشاہ ہوں. تو ٹھیک ہے بچوں, یہاں تک سمجھ آ گئی. اب آگے میں آپ کو سناتی ہوں. اندھے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا, عالی جا آپ کے ملازم نے مجھے اندھا کہا, آپ کے وزیر نے مجھے فقیر کہا, حضور نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا, لہٰذا گفتگو اور لہجے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کون کس مرتبے کا ہے. بادشاہ فقیر کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام دینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, لیکن فقیر نے لینے سے انکار کر دیا. بادشاہ فقیر کی جھونپڑی سے رخصت ہو کر محل پہنچا جہاں ملازم اس کا انتظار کر رہا تھا. اس نے اس سے فقیر سے بےہودہ انداز میں گفتگو کرنے پر سرزنش کی. اس دوران وزیر بھی محل پہنچ گیا. بادشاہ نے اسے بھی نابینا فقیر سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا, پھر دونوں کو سمجھایا کہ اعلیٰ مرتبے یا عہدے کے نشے میں کسی انسان کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے, لیکن یاد رکھو اگر خالق کائنات اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اسے واپس لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے. تو بچوں اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا کہ اپنے اعلیٰ عہدے کی وجہ سے کسی کو بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے. اللہ پاک چاہیں تو وہ لے بھی سکتے ہیں اور چاہیں وہ دے بھی سکتے ہیں. اس لیے آپ کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی اونچے عہدے پہ ہیں یا کسی مقام پہ ہیں تو آپ کو کبھی بھی آپ نے کسی کو بھی خود سے کمتر یا حقیر نہیں ماننا. ٹھیک ہے, کبھی بھی نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے, اللہ پاک کو غرور سخت ناپسند ہے. اللہ پاک کو اس زمین پر اکڑ کر چلنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں. تو بچوں اس کہانی سے کیا سبق ہم نے حاصل کیا کہ خود کو کبھی بھی کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. کبھی بھی کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. بے شک آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہے جو بھی ہے, لیکن کبھی بھی کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اور جو پہلی میں نے آپ کو سٹوری سنائی تھی 2 دوست اور ایک ریچھ والی, تو اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا تھا کہ ایسا دوست بناؤ جو مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دے, نہ کہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے. ٹھیک ہے بچوں, تو اب ہم ذرا جو ہم نے آج کا جو ٹاپک پڑھا تھا اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں. ٹھیک ہے بچوں, تو آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا, آؤ بجلی بچائیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے بجلی بچائیں, تو اس کی میں نے آپ کو ریڈنگ کر کے بتائی جس میں بجلی ضائع کرنے کا نقصان اور بجلی بچانے کے فائدے بتائے گئے تھے. تو بچوں بجلی ضائع کرنے سے کیا ہوتا ہے, ایک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور دوسرا بل آتا ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اور بجلی بچانے سے آپ کا بل بھی نہیں آتا, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ بجلی زیادہ استعمال کریں گے پھر لوڈ شیڈنگ ہوگی, اور جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو گرمی میں انسان کی بری حالت ہو جاتی ہے. اگر پنکھے بند ہوں گے گھروں میں, اسکولز میں, دفتروں میں, دکانوں اور کارخانوں میں جو بھی کام وغیرہ ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. ہم لوگ کمپیوٹر پہ کام نہیں کر سکتے اور ہمارے بہت سے کام رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, بجلی ضائع نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے بچوں, اور پھر یہ بتائیں آپ مجھے کہ پانی کو ضائع ہونے سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے. ویری گڈ. ہم پانی کو کیسے بچا سکتے ہیں کہ ہم جب بھی پانی کو استعمال کریں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فالتو پانی ضائع نہ کریں. جتنی ہمیں ضرورت ہے, جتنا ہمیں پانی چاہیے ہم اتنا ہی استعمال کریں. بالکل اسی طرح سے جتنی ہمیں بجلی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اتنی ہی بجلی بھی استعمال کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک روم میں بیٹھیں, ٹھیک ہے, وہاں کی لائٹس بھی آن ہیں, پنکھے چل رہے ہیں, اور جو دوسرا روم خالی ہے وہاں کی بھی لائٹس آن ہیں, پنکھے چل رہے ہیں, کمپیوٹر آن ہے, ٹی وی چل رہا ہے. اس طرح سے بجلی ضائع ہوتی ہے, اور بجلی ضائع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
تو بچوں اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اور ریڈنگ کرنے کے بعد یہاں پہ جو یہ سوال جواب دیے گئے ہیں یہ آپ نے خود سے حل کرنے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے خود سے پوچھنے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کو اچھے سے یاد ہوگا اور آپ اس کو بھولیں گے نہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے نیکسٹ کلاس میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔